لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ علی کل حال. ریڈی ہیں کلاس کے لیے؟ جی چلیں دعا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اٹینڈنس کریں گے اور ساتھ ہی جو ہے کل کا ہم نے جو تجوید کا کیا تھا تھوڑا سا اس کو ریوائز کریں گے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما آمین ثم آمین. چلیں اٹینڈنس کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ جی چلیں آپ نے گروپ کے نام کے ساتھ اور کورس آئی ڈی کے ساتھ 1 ٹائپ کیجیے گا. وہی پیٹرن ہے. آپ میں سے جو فرسٹ جس کا نام آتا ہے گروپ میں وہ سب سے پہلے گروپ کا نام ٹائپ کر دو اور باقی لوگ کوشش کریں کہ اسی ٹائٹل کے نیچے اپنی اٹینڈنس ٹائپ کریں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رفیہ سعادات ان کا ابھی تک کوئی گروپ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو گروپ دے دیا جائے گا. ابو بکر گروپ فوزیہ میمن فردوس شبین صدف ناز صنوبر احمد اینڈ ہنا ناز. ابو دردہ گروپ ماجدہ وحید حاجرہ بیگم فائزہ خان حفصہ محسن اینڈ طلعت وحید. ابو ہریرہ گروپ جمیلہ سلیم ہنا بازل فاطمہ شیرازی حمیرہ فہیم عائشہ خان مہناز جاوید. علی گروپ سمینہ ملک نغمہ خان جاسیہ طارق سعد عمران ہدیٰ فرحین مہنور خان. بلال گروپ سائمہ آصف وینا چودھری عابیہ خان عائشہ رانا ثنا مسعود سوسن قادری اینڈ ناہید صدیقی. حمزہ گروپ ذیشان علی شاہ مدثر لطیف تاجار ورائج. عمر گروپ عائشہ ساجد ماریہ چودھری شہناز سکندر ہیرا چودھری سوا مالک فاضیہ واسق رخسانہ ملک. عثمان گروپ کلثوم خان ثنا خان سارہ عظیم انصر حسین سعدیہ احسن اسماء یاسر ارم ایوان میمونہ نیازی اینڈ زبیدہ پروین. زید گروپ عشرت فاطمہ فوزیہ مختار طوبہ عادل نسرین شیخ ربیہ جمیل زکیہ خان اینڈ طیبہ اشرف. جی کسی کی اٹینڈنس رہ تو نہیں گئی؟ مس ہو گئی ہے تو آپ 1 اپنے گروپ کے نام کے ساتھ ٹائپ کیجیے گا اگر جس کی مس ہو گئی ہے نا. اچھا ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کہ جب آپ لوگ شمع آپ کو ابھی تک نہیں ملی آپ کی کورس آئی ڈی؟ آپ نے ایڈمن میں میل کی تھی؟ میں نے ویسے آپ کے بہاف پہ ایڈمن کو میل تو کر دی تھی. اچھا چلے میں دوبارہ سے ان سے پوچھ لوں گی کہ کیا پرابلم ہے نا. ٹھیک ہے
اچھا جی، ایک اور بات جو میں آپ سے تھوڑا سا شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جب آپ لوگ کورس کے ای میل ایڈریس پہ آپ ای میل کرتے ہیں نا، تو آپ لوگ سمپل اپنا نام مت لکھا کریں، اپنے نام کے ساتھ اپنی اگر کورس آئی ڈی لکھ دیں تو تھوڑی سی سہولت ہو جاتی ہے نا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک بہت لمبا چوڑا میسج ہوتا ہے، یا چلیں ایک لائن کا بھی میسج ہے لیکن مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں چل پاتا آئدر یہ ہمارا لسنر تھا یا ہمارے گیسٹ تھے جو کلاس میں آئے تھے، یا یہ کوئی ریگولر اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہوپ فلی کہ فیوچر میں آپ لوگ جو ہیں وہ اس بات کا خیال کریں گے کہ جب بھی کوئی میل کریں اپنا نام اپنی کورس آئی ڈی کے ساتھ ضرور لکھیں، اور اگر کوئی مسئلہ گروپ سے ریلیٹڈ ہے تو پلیز گروپ کا نام مینشن کریں نیچے جو ہے نا، کہ سپوز کسی کو گروپ چینج کرنا ہے تو آپ جس گروپ میں ہیں اپنے کرنٹ گروپ کا نام لکھیں گے تو مجھے پتا چلے گا، ادروائز کیا مجھے پوری ساری لسٹ میں سے جا کے دیکھنا پڑے گا کہ یہ اسٹوڈنٹ کون سے گروپ میں ہے۔ اور پلیز تھوڑا سا اپنا پریسائز ہو جائیں میل لکھنے میں تاکہ ٹائم جو ہے وہ دونوں طرف سے سیو ہو سکے۔ چلیں اپنے تجوید کے نوٹس کھول لیجئے، انشاءاللہ ہم اس کی ریویژن کریں گے، جو ہم نے کل کیا تھا آج اسی کی ہی ریویژن کریں گے، ٹھیک ہے۔ انہیں ریوائز کیا تھا آپ نے؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ سارا اوپر اوپر سے گزر گیا؟ الحمدللہ۔ چلے میں آپ سے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ پوچھتی ہوں، کوسچن کروں گی چھوٹے چھوٹے، اور آپ ان کا جلدی سے جو ہے نا آنسر لکھتے جائیے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں سب سے پہلے بتائیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم فقہنا فی الدین ربنا زدنا علما، آمین۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ حروف تہجی کیا ہوتے ہیں؟ حروف تہجی کیا ہوتے ہیں؟ تو پتہ حروف سے ہی پتہ چل رہا ہے حروف تہجی لیٹرز ہوتے ہیں، لیکن کل ہم نے کچھ ان کی اسپیسیفک پڑھی تھی، وہ حروف جن کو ملا کر الفاظ بنتے ہیں، بالکل وہ حروف جن کو ملا کر الفاظ بنتے ہیں جی۔ کسی بھی لینگویج کے، کسی بھی زبان کے جو الفاظ جن حروف سے مل کے بنتے ہیں ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 28 اور 29، ٹھیک ہے۔ if we say یہ 28 ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 28 ہیں تو کس طرح 28 ہیں؟ اگر ہم 28 کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس کی کیا ریزن ہے؟ الف اور حمزہ سیم کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، بالکل۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ 29 ہے تو سیپریٹ، الف اور حمزہ کو جب سیپریٹ کاؤنٹ کیا جائے گا تو یہ 29 ہو جائیں گے۔ اچھا حرف کیا ہوتا ہے؟ ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ حرف سے مل کے الفاظ بنتے ہیں، لیکن حرف اٹسیلف کیا ہے؟ سمبل۔ حرف ایک سمبل ہے، نشان ہے، علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے آ جائیے، پھر ہم بہت جب تجوید کرتے ہیں تو ہم زور دیتے ہیں جی مخارج کرنے ہیں ہم نے، تو مخارج کس کی جمع ہے؟ مخرج کی۔ اور مخرج کیا ہوتا ہے؟ مخرج کیا ہے؟ پوائنٹ آف آرٹیکولیشن۔ دیکھیں مخرج کا ہم نے کل کیا تھا خارج روٹ ٹو ایگزٹ آؤٹ، لیکن جب ہم میم لگا دیتے ہیں نا، خارجہ کے سے پہلے میم لگا دیں گے مخرج، تو وہ جگہ ہو جائے گی، ایسا پوائنٹ جہاں سے آواز ظاہر ہوگی، وہ خاص جگہ جہاں آواز آ کر رک جاتی ہے، بالکل جہاں پر آواز آ کے ٹھہر جائے وہ خاص پوائنٹ ہے۔ کسی بھی حرف کی آواز جہاں پہ آ کے ٹھہرے گی وہ اس کا مخرج ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ مخرج کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ ٹوٹل مخارج جو ہیں کتنے ہیں؟ 17 ہیں۔ اچھا اب اگر ہم 17 کو آل ٹوگیدر اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو کتنے گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں؟ 2 گروپس میں۔ کون کون سے ہیں؟ 2 گروپ بتائیے کون کون سے ہیں؟ المحقق، ٹھیک ہے،
المقدر, ठीक है. अलमुहक्कक में कौन से आते हैं? और अलमुहक्कक को वैसे अगर ये टर्म अगर किसी को समझ ना आए तो आप क्या बताएंगे उसको, ये क्या है, इसका दूसरा नाम क्या बताएंगे? आसान वाला, प्रिंसिपल मखारिज जो है, ठीक है. और अलमुकद्दर कौन से हैं मखारिज? एस्टिमेटेड हैं, ठीक है. एस्टिमेटेड हैं, जो अंदाजे से होते हैं, ठीक है. अच्छा, अलमुहक्कक में कितनी कैटेगरीज आ जाती हैं आगे? अलमुहक्कक को अगर हम फर्दर देखें तो कितने इसमें मखरज आते हैं? 5 आते हैं. बारकल्लाह फीकुम, सबको माशाल्लाह याद है. और इन 5 का नाम बताइए. अल जौफ, ठीक है, अल हलक, अल लिसान, अल शफ्तान और अल खैशुम, ठीक है. अच्छा, अल जौफ को अगर हम सिंपल अल्फाज में कहें तो क्या होगा? अल जौफ को अगर सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो क्या होगा? एम्प्टी स्पेस ऑफ द माउथ, ठीक है. एम्प्टी स्पेस ऑफ द माउथ जो है ओरल कैविटी जिसको कहा जाता है, अल जौफ उस वहां से अदा होने वाले अल्फाज. अल हलक थ्रोट के, जी, थ्रोट के, ठीक है. उसके बाद हलक के बाद जो है अल लिसान, टंग, ठीक है, लिसान जुबान या टंग इसको कह लें. और अशफ्तान लिप्स के. और खशुम नोज के, ठीक है, नोस्ट्रल्स, ठीक है. अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीकुम, आप लोगों को सब कुछ याद है. चलें, आज हम देखते हैं कि मखरज को जो है वो मालूम किस तरह किया जाता है, ठीक है. एक तो होता है ना हमें कोई बता दे, अब एक शख्स ने हमें एक्सप्लेन कर दिया और हमें खुद से उसका जो मखरज है फाइंड आउट करना, तो हम क्या करेंगे? पता है किसी को? साकिन कर देते हैं, ठीक है जी. कोई भी हर्फ जिसका मखरज आपको पता करना है, आपको उसका मखरज मालूम करना है, तो उस हर्फ से पहले हमजा लगाएंगे. हमजा यानी अलिफ के ऊपर हरकत लगा के कोई भी जेर जबर या पेश की, और जो जिस हर्फ का मखरज मालूम करना है उसके ऊपर सुकून दे देंगे, उसको साकिन कर देंगे, यानी विदाउट हरकत रहने देंगे उसको, उसके ऊपर कोई हरकत नहीं लगाएंगे और उसको पढ़ेंगे. और जहां पे आके वो आवाज ठहरेगी, जहां पे हमारी जुबान रुकेगी आके, वो उस हर्फ का मखरज होगा. मिसाल के तौर पे हम बा का मखरज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बा से पहले फतहा वाला लगाते हैं अलिफ. हमजा यानी हमजा बिल फतहा लगाएंगे. अब कहाँ रुक रही है आपकी? सब करके देखें. बा पे तो रुक रही है, लेकिन आपके मुंह की पोजीशन क्या हो रही है, होंठ कहाँ पे आ रहे हैं और जुबान कहाँ पे जा रही है, उस पे गौर करें. जी, लिप्स के पास ना, क्लोज लिप. अब तो इसका हमें क्या पता चलेगा? बा का मखरज क्या है? होंठ है ना, वहां से होंठों से ये निकल रहा है, शफ्जान हो गया, ठीक है. अच्छा, अब हम सपोज फाइंड आउट करना चाहते हैं ता का मखरज. अच, 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 ठीक है. जहां पे ता जो है टंग उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है, टंग के साथ जो है हमारा हार्ट पैलेट भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हो रहा है, तो जहां पे जुबान आके लग रही है ना, वो गौर करें, वो ता का जो है मखरज हो जाएगा, ठीक है. इसी तरह इंशाल्लाह ताला सारे मखारिज को हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे. ये सिर्फ आपको ये बताना था कि मखरज जो है फाइंड आउट किस तरह किया जाता है. चले, आज हम जो है अल जौफ में जो अल्फाज हर्फ आते हैं, ओरल कैविटी से अदा होने वाले जो हर्फ आते हैं, हम उनको देखेंगे, ठीक है. आप लोग रेडी हैं अल जौफ को करने के लिए, या हम नेक्स्ट वीक कर लें, जैसे आप लोग कहेंगे? रेडी हैं, चलें, ठीक है.
चलें, अलजौफ में जो है ना वो 3 लेटर्स आ जाते हैं, अलिफ, वाव एंड या। अलजौफ में 3 लेटर आते हैं, अलिफ, वाव एंड या, और साकिन होते हैं, ये हरकत के साथ नहीं। जब या हरकत से आएगा ना तो इसका मखरज कुछ और हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब वाव हरकत से आएगा तो इसका मखरज चेंज हो जाएगा। और अलिफ का आपको पता है कि हरकत नहीं होती कोई भी अलिफ के ऊपर, और जब हमजा बन जाएगा अलिफ तो इसका मखरज चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब अलिफ, वाव और या साकिन होते हैं तो ये अलजौफ से अदा किए जाते हैं। और जौफ में क्या आ जाता है, हमारा पूरा ओरल कैविटी और थ्रोट के नीचे से जो हवा आती है पूरी वो चीज़ इन्वॉल्व होती है, और वहां से फिर ये अल्फाज की जो है वो अदायगी होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, अब अलिफ, वाव और या जो है ना, अब ये होगा कि हम जैसे जैसे ये कैटेगराइज करते जाएंगे ना हरूफ को, तो आप लोग ऐसा कीजिए कि हर हर्फ के साथ जो जो उसकी क्वालिटी और जो जो उसकी जो हम कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट बताती जाऊंगी वो आप उसके साथ साथ ही लिखते जाइएगा। ठीक है, अब उसमें क्या है, जो अलिफ, वाव और या है ना, ये मद्दा असली भी कहलाते हैं। जब ये हरकात के साथ आते हैं तो इनका नाम बदल जाता है और ये मद्दा असली भी कहलाते हैं। तबई मद जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल असली हालत में जो होती है। वो किस तरह, मद्दे असली, मद लिख के उसके बाद अलिफ, स्वाद, लाम और या, मद्दे असली, अलिफ, वाव और या मद्दे असली भी कहलाते हैं। रियल मद, बिल्कुल मद्दे तबई, रियल मद या मद्दे असली। और ये कब बनते हैं, जब अलिफ से पहले वाले लेटर पर, अलिफ से पहले वाले हर्फ पर फतहा आ जाए, जिसको उर्दू में ज़बर कहा जाता है। अलिफ से पहले वाले लेटर पर, हर्फ पर फतहा आ जाए तो अलिफ मद्दा बन जाएगा, अलिफ जो है वो मद बन जाएगा। जैसे काफ ज़बर अलिफ, का। ठीक है, का की वैसे एक स्ट्रेच है, लेकिन जब ये अलिफ के साथ काफ के ऊपर फतहा आएगा तो इसके 2 स्ट्रेच हो जाएंगे। मद्दे असली या मद्दे तबई के कितने काउंट होते हैं, इसके हमेशा 2 काउंट होते हैं और ये चेंज नहीं होते, हमेशा 2 ही रहते हैं, इल्ला इसके साथ कोई दूसरी मद आ जाए। ठीक है, अलिफ के साथ पहले वाले हर्फ पे जब फतहा आ जाए, वाव से पहले वाले हर्फ पर दम्मा यानी पेश आ जाए, और या से पहले वाले हर्फ पर कसरा आ जाए। फतहा जबर को कहते हैं। ठीक है, फतहा जबर को कहते हैं, दम्मा पेश को कहते हैं, और कसरा जेर को कहते हैं। और ये 3 हरकात कहलाती हैं। ठीक है, जेर, जबर, पेश क्या कहलाती हैं, हरकात कहलाती हैं। फतहा अरबिक है, जबर उर्दू में कहते हैं। ठीक है, फतहा जो है वो अरबिक वर्ड है, जबर जो है उसका उर्दू का नाम है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। जी, मैं तीनों दोबारा से रिपीट करती हूँ। अब आप लोग क्वेश्चन नहीं करें, गौर से सुने इसको। आज हमने क्या किया कि मखरज को जो फाइंड आउट करना हो तो हम उस लेटर को साइलेंट करते हैं, सुकून देते हैं, उससे पहले अलिफ लगाते हैं, हमजा लगाते हैं हरकत के साथ, और उसका मखरज फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमने क्या, मखरज अल-जौफ में 3 हरफ आते हैं, अलिफ, वाव और या, साकिन, विदाउट एनी हरकत। जब इनके ऊपर कोई हरकत नहीं होती तो अलिफ, वाव और या जो है वो अल-जौफ से यानी ओरल कैविटी, एम्प्टी माउथ से अदा किए जाते हैं। अलिफ, वाव, या जो है इनको जो है मद्दा असली भी कहा जाता है। कब कहा जाता है, जब इनकी कंडीशन चेंज हो जाती है और उसमें हम हरकात को देखते हैं। हरकात क्या है, जेर, जबर और पेश हैं। फतहा जबर को कहा जाता है, दम्मा पेश को कहा जाता है, और कसरा जेर को कहा जाता है। ठीक है, और ये अब आप ये वाली टर्म्स याद करना शुरू कर दें तो आपके लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी आगे ग्रामर करते हुए भी। ठीक है,
فتحہ زبر ہے، کسرہ زیر ہے اور ضمہ پیش ہے۔ جب الف سے پہلے والے حرف پر فتحہ آ جائے تو اس کو 2 کاؤنٹ دیں گے اور یہ مدہ اصلی میں بدل جائے گا، الف مدہ ہو جائے گا۔ اگر واو سے پہلے والے حرف پر ضمہ آ جائے تو یہ واو مد ہو جائے گا اور اس کے 2 کاؤنٹ ہو جائیں گے، اور اگر یا سے پہلے والے حرف پر کسرہ آ جائے تو بھی اس کے 2 کاؤنٹ ہو جائیں گے اور یہ یا مد میں بدل جائے گا۔ یہاں تک کلیئر ہو گیا سب کو؟ فار ایگزامپل جیسے قال، قال، قاف کے ساتھ الف ہے تو قاف کے 2 اسٹریچ ہو جائیں گے، قال، ٹھیک ہے؟ یہ فتحہ کی ایگزامپل ہے، قاف کے اوپر فتحہ آ رہی ہے، قولو، قولو، دیز آر دا لانگ واولز، ٹھیک ہے؟ قاف کے ساتھ واو آ گیا اور قاف کے اوپر ضمہ آ گئی تو قولو، ٹھیک ہے؟ اور اگر قاف کے ساتھ یا آ جائے تو قاف کے نیچے کسرہ آ جائے گی، قیل، قیل۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ رحیم میں جو ہے یا مد ہے، رحیم میں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، ہوم ورک لکھیں آپ لوگ۔ آپ نے اپنا جو آج کا لیسن ہم سسٹر اسما کے ساتھ جو تجوید کا لیسن کریں گے نا، اس میں آپ نے مدہ اصلی کے 3 ایگزامپل ڈھونڈنے، الف مد کے، واو مد اور یا مد کے، ٹھیک ہے؟ الف مد، واو مد اور یا مد اصلی کے 3 ایگزامپل ڈھونڈنے، الف اور یا تینوں کے۔ ہوم ورک سمجھ میں آ گیا؟ ریپیٹ کریں ذرا ایک لائن میں جلدی سے لکھ کے۔ کیا ہوم ورک ہے؟ 3 آف ایچ ٹائپ کی ایگزامپلس ہیں، جو مد طبعی کی یا مد اصلی کی۔ اچھا ایک اور بات بتائیے گا، یہ جو میں ٹرمز بولتی ہوں آپ لوگوں کو مشکل تو نہیں لگتے؟ نئے ہیں کچھ یا پہلے سنے ہوئے ہیں؟ لگتے ہیں؟ اچھا، سم نیو ہیں اور ٹھیک ہے کچھ سنے ہوئے ہیں۔ اچھا اس میں ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ انیشلی ابھی آپ کو بہت زیادہ دن نہیں ہوئے تو آپ لوگ اس کی کمپلین مت شروع کر دیجئے گا۔ میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں ایکچول ورڈ نہیں بولوں، ان کا سبسٹیٹیوٹ آپ کو دے دوں، انگلش میں بتا دوں، لیکن یہ چیز فیوچر میں آپ کو ہیلپ نہیں کرے گی۔ ہم زیر زبر پیش سے ابھی کر لیں گے تجوید، لیکن جب آپ کا گرامر کا پورشن سٹارٹ ہوگا نا تو اس کی ٹرمینالوجی میں یہ چیزیں آپ کو بہت ہیلپ کریں گی۔ اور جیسے میں نے آپ کو بہت پہلے دن کلاس میں کہا تھا کہ آگے ابھی آپ کو مشکل لگ رہی ہیں اگر ٹرمز تو آپ ان کو ایز اٹ از لکھ لیں، انشاءاللہ فیوچر میں کبھی آپ کو ایڈوانس تجوید سیکھنے کا موقع ملے گا تو آپ لاسٹ نہیں ہوں گے، آپ کو یہ ٹرمز سنی ہوئی ہوں گی تو آپ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو گریب کریں گے۔ جی، الف واو اور یا جو ہیں وہ الجوف سے، اور ان کی کنڈیشن کیا ہے، یہ ساکن ہوں گے، ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ جی انشاءاللہ انگلش میں بھی بتاتی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ الحمدللہ ہمارا ہم اس طرح سلو کر کے چلیں گے 1 by 1 انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ ویک جو ہے نا، ہم نے یسٹرڈے پڑھا تھا نا کہ حروف کے ایک تو مخرج ہوتے ہیں اور ایک اس کی صفات ہوتی ہیں، پڑھا تھا نا ہم نے؟ مخرج اور صفت میں فرق کیا ہے؟ حرف کے مخرج اور حرف کے صفت میں فرق کیا ہے؟ صفت یعنی جو اس کی کوالٹی یا ایٹریبیوٹ ہے، دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کوالٹی ایٹریبیوٹ، اور مخرج کیا ہے؟ اس کے آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ایک سے زیادہ لیٹر کا ایک آرٹیکولیشن پوائنٹ ہو سکتا ہے، لیکن ان کی صفات مختلف ہوتی ہیں، ان کی جو صفت یعنی ان کا جو کریکٹرسٹک، ان کا ایٹریبیوٹ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم جو ہے نا ساتھ ساتھ ہی، بجائے اس کے کہ ہم ایٹریبیوٹس کا چیپٹر سیپریٹ کریں، ہم جب حروف کے مخرج کریں گے نا وہیں پہ آپ ایسا کیجئے گا
کہ اوپر حرف لکھنے کے بعد سینٹر اس میں سے پیج ڈیوائڈ کر لیں، ایک سائڈ پہ اس کی کوالٹیز لکھیے گا، ایک سائڈ پہ اس کا مخرج اور اس کی کنڈیشنز لکھیے گا. تو اس طرح آپ کو کمپیریزن کر کے بہت آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اب آپ ایسا کیجئے. جی بالکل، سائنس جیسے ہر سائنس کی اپنی ٹیکنالوجی ہوتی ہے، اسی طرح تجوید کی بھی ہے. اور اس میں یہ بینیفٹ ہوتے ہے کہ جب آپ کسی اچھے بہت اچھے اسکالر کے پاس بیٹھتے ہیں نا سیکھنے کے لیے، تو وہ کبھی بھی آپ کو سبسٹیٹیوٹ نہیں دیں گے. وہ ہمیشہ اس ٹرم میں بولتے جائیں گے، اس ٹائم پھر آپ لاس نہیں ہوں گے. اچھا جی، اب ایسا کیجئے کہ تجوید کے کلر کوڈڈ قرآن نکال لیجئے آپ لوگ اپنے. جی لائک ہیوی لیٹرز ہوتے ہیں، اس کو ہم کنڈیشنل ہیوی کرتے ہیں، یا ہم اس کو ویسے ہی ہیوی کر رہے ہیں، یا وہ ہمیشہ لائٹ رہے گا. ایک کریکٹرسٹکس اس کی ہوتی ہیں کہ حروف کو شدت سے ادا کرنا ہے یا کیسے، یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈسکس کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور جہاں آپ کو لگے کہ زیادہ بوجھل ہو رہا ہے تو ہم اس کو نارمل پہ لے آئیں گے. یہ سب آپ کو سکھانے کے لیے. جی میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کلر کوڈڈ ہے تو وہ کر لیں، اگر پلین ہے تو اس کو یوز کریں. ٹھیک ہے. میری ریکمینڈیشن پلین ہی ہے ابھی بھی، کیونکہ جو آپ خود اس کو کریں گے دیکھ کے پڑھیں گے تو وہ زیادہ ہوتے، لیکن کچھ لوگ اس کو اتنی جلدی پک نہیں کر سکتے تو ان کے لیے کلر کوڈڈ ہے. ٹھیک ہے. چلیں آپ کھول لیجئے اپنے قرآن مصحف جو بھی آپ کے پاس ہے، پینسل ہاتھ میں لے لیجئے اور سسٹر اسما کے ساتھ ساتھ جائیے اور میک شور کہ آپ نے 3 ایگزامپلز اس میں سے ضرور مارک کرنی ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا لیسن نمبر 10 ہے، آیا نمبر 49 سے 59 انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة البقرة آية number 49. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ يَصُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ حمزہ اور عین کی آواز میں فرق ہے، پھر سے پڑھیں. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ہے نا، اس کو لمبا نہیں کھینچے، پھر سے پڑھیں.
پینسل سب کی قرآن پاک پہ ہیں، اگر رکھیں گے تو یاد رہے گا، مارک کرنا، ورنہ نہیں یاد رہے گا. پھر سے پڑھیں یذبحون وفي ذلكم بلاء وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم من ربكم عظيم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم فرقنا نون کے ساتھ جو الف ہے اس کو بھی پڑھیں گے. فرقنا بکم نہیں ہے، فرقنا بکم جی. اور البحر را کے اوپر دیکھیں کیا ہے، اس کو لمبا کھینچیں گے نہیں. پھر سے پڑھیں وَإِذْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ فرعون وأنتم تنظرون. وا پہ کیا ہے، زبر کی آواز نہیں آنی چاہیے. پھر سے پڑھیں وأنتم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ پھر سے پڑھیں لیکن وعدنا الف کے اوپر مد ہے نہیں ہے، تو موسیٰ کے اوپر تو ہے لیکن وعدنا کے الف پہ نہیں ہے. پھر سے دھیان سے پڑھیں وَإِذْ جی. وَإِذْ اس کو وَإِذْ وَعَدْنَا نہیں پڑھیں گے. وَإِذْ وَعَدْنَا وَإِذْ وَعَدْنَا پھر سے پڑھیں ثم اتخذتم
من بعده وأنتم ظالمون جی عجلا ہے یا عجلا لام پر زبر ہے پھر سے پڑھیں ثم اتخذتم العجل پھر سے پڑھیں دیکھیں لام کا جو زبر ہے اس کو لمبا نہیں کھینچے ثم اتخذتم العجل من بعده پھر سے آگے پھر سے ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون پھر سے ثم عفونا عنكم من بعد ذلك بعدی ہے یہ بعدی دال کی زیر کو لمبا نہیں کھینچیں گے ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون پھر سے پڑھیں پوری توجہ سے دیکھ کر پھر سے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ پھر سے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ زال کو نرمی سے ادا کریں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ پھر سے پڑھیں دیکھیں قَالَ کو قَالَ نہیں لمبا نہیں کریں پھر سے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم
عجلا پھر سے پڑھیں یا قومی باتخاذكم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل لیکن جو لفظ پڑھ رہے ہیں اسی پر کانسنٹریٹ کیا کریں. پھر سے پڑھیں. سانس لے کر پھر شروع کریں. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم پھر سے ایک آواز میں ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم پھر سے خير لكم جی را پہ جو پیش ہے اس کو پیش ہی پڑھیں زبر میں. پھر سے ذالکم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وإذ قلتم يا موسى نؤمن ہے نؤمن ونؤمنا نہیں ہے ٹھیک ہے نؤمن. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى
پھر سے پڑھیں. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. پھر سے فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وأنزلنا عليكم المن والسلوى. عليكم المن والسلوى. پھر سے پڑھیں. وظللنا والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم. طیبات یا کے نیچے کیا ہے اور باریک کریں. کلوا من طیبات ما رزقناکم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمونا
كانوا أنفسهم يظلمون پھر سے پڑھیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا حيث شئتم حيث اس کو حیث نہیں پڑھیں گے حیث فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا شئتم پھر سے پڑھیں فَكُلُوا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَقُولُوا قُولُوا نہیں ہے قُولُوا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ پھر سے پڑھیں وَسَنَزِيدُ سے پھر سے پڑھیں گے زیر کو اور باریک کریں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا تجوید کا جو ہے وہ لیسن مکمل ہو گیا. مجھے پتہ ہے تھوڑا سا ڈسٹربنس تھا کلاس میں، لیکن کیا سب کے پاس آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی تھی؟ اچھا، جن کے پاس ہو رہی ہے نا آپ ایسا کریں کہ ایک دفعہ ریلوگ کر لیں، کیونکہ میرے پاس آواز بالکل ٹھیک تھی، میرے پاس اتنی بریک نہیں ہو رہی تھی. سسٹر پہلے ہو رہی تھی لیکن بعد میں الحمدللہ ٹھیک ہو گئی تھی. تو آپ ایسا کریں کہ اس کو تھوڑا سا جو ہے نا کر سکتے ہیں واپس ری لاگ. اب انشاءاللہ تعالی ہم ایسا کریں گے کہ اپنا تربیت کا سیشن ہے ہمارا، اس کو ہم پلے کریں گے اور اس میں آج ہم سنیں گے کہ ٹیسٹ کا خوف کیوں، کیونکہ ہمیں ہمیشہ ٹیسٹوں سے بہت ڈر لگتا ہے نا، ہوتا ہے ایسے؟ ڈرتے ہیں آپ لوگ ٹیسٹ سے؟ جی، تو چلیں پھر دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ کا خوف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، اور پھر اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس مشکل کو ہم آسان کیسے بنا سکتے ہیں. تو لیکچر سنتے ہیں استاذہ فرد ہاشمی سے، ٹیسٹ کا خوف اور مشکلات کے ساتھ آسانی. ٹھیک ہے، تیار ہیں آپ لوگ؟ کاپی پینسل سنبھال لیں، پھر انشاءاللہ تعالی اپنا شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ ایسا کیجئے کہ آپ لوگ 5 منٹ کا بریک لے لیجئے، تو انشاءاللہ تعالی اتنی دیر میں وائس آپ کی جو ہے واپس آ جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.